بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی لرن بیسک عربک کی 5th بیچ کی 4th منتھ کی ہماری 4th کلاس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم دروس اللغت العربیہ کے لیسن نمبر 14 کو پڑھیں گے اور 15 کو بھی انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو ہمارا لیسن نمبر 15 ہی چل رہا ہے، بلکہ اور یہ پار ہو جائے گا تو انشاءاللہ 16 اور 17 اللہ دیکھتے ہیں کتنی برکت دیتے ہیں۔ اس کے بعد 17 کے بعد اسٹاپ کر کے ہم ایک دن یہ اچھے طریقے سے جانیں گے کس طریقے سے ڈکشنری عربی دیکھی جاتی ہے، اس کے روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے نکالے جاتے ہیں، اور ان روٹ ورڈ کے ذریعے ہم کس طریقے سے کسی بھی لفظ کسی بھی ورڈ کے میننگ کو جان سکتے ہیں، اس کے سنگولر سے اس کا پلورل نکال سکتے ہیں، اور اگر پلورل ہمارے سامنے تو ہم سنگولر تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی دن کی بات ہے، ایک ہی دن میں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ 17 تک کچھ بھی نہیں ہے، جو ہمارا پڑھا ہوا گرامر ہے وہی ہے سب کچھ۔ 18 کے بعد تثنیہ کو شروع کریں گے، یعنی ڈوول کو بھی بہت ایزی ہے۔ 19 کے اندر ایک گرامر آئے گا عدد اور معدود کا تو اب کچھ ہے نہیں، جو الحمدللہ اس کتاب میں مین چیز وہ ہو گئی۔ اب جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو پکا کرنا ہے، اس طریقے سے پکا کرنا ہے کہ بالکل کسی نوٹس کی ضرورت نہ ہو، ہمیشہ ہمارے دماغ میں یہ چیزیں مستحضر رہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے، تو سب سے پہلے ابھی آپ کو ایک دو چیز میں پوچھ لیتا ہوں جو ابھی اس لیسن میں ہمیں کام آنے والی ہے۔ تو سب سے پہلے چیز ہمیں جو کام آئے گی آگے کے لیسن کے اندر وہ ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کے بارے میں کہ مذکر قریب کے لیے اسم اشارہ کیا آتا ہے؟ حاذا، مؤنث قریب کے لیے حاذی، اور ان دونوں کو قریب کے لیے کیا آتا ہے؟ ہؤلائی۔ مذکر بعید کے لیے کیا آتا ہے؟ ذالکا۔ مؤنث بعید کے لیے کیا آتا ہے؟ تلکا۔ ان دونوں کے لیے اگر جمع لانا ہو تو کیا لے کر آئیں گے؟ اولائکا۔ اب ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کو بتانا ہے آپ کو۔ سوال یہ کہ انسانوں کی علاوہ کی جمع مکسر، جیسے کہ کتب، یہ کتاب کی جمع مکسر ہے، تو اگر قریب کا اشارہ لانا ہو اس کے لیے تو کیا آئے گا ناظم صاحب؟ قریب کا اشارہ آئے گا تو اس کا حاض ہی آئے گا، اور دور کے لیے؟ تل کا آئے گا۔ ہاں، تو یہ دھیان رکھنا ہے، اسی کی پریکٹس کرائیں گے 17 کے اندر اور کچھ 16 کے اندر بھی۔ دوسری چیز مبتدا اور خبر، تو مبتدا اور خبر کا کیا گرامر ہے بتائیے؟ مبتدا اور خبر کا یہ گرامر ہے کہ جو مبتدا اور خبر ہے یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اس میں اشارہ کہ اس میں آتا ہے، اور اس کو ہم کیا تھا مرکب۔ ایسا نہیں اس میں اشارے میں آتا ہے مبتدا اور خبر میں؟ جی آپ بتائیے مہتاب صاحب، کیا گرامر ہے مبتدا اور خبر کا؟ جی، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں آپس میں کتنی باتوں میں سملرٹی ہوتی ہے؟ لگ بھگ ساری باتوں میں ہوتی ہے، صرف ایک باتوں میں نہیں ہوتی ہے۔ ساری باتیں کتنی ہیں؟ 14 15؟ نہیں نہیں، شاید قریب قریب 3 باتیں ہیں، عدد میں، جنس میں اور چار۔ اعراب میں، یعنی نمبر میں، جینڈر میں اور اعراب کے اندر یہ دونوں آپس میں سملر ہوں گے، ایک بات میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے، وہ ہوگا معرفہ اور نکیرہ۔ جی تو اب تک ہم نے مبتدا سنگولر پڑھا ہے، خبر بھی سنگولر پڑھی، جیسے کہ زید تاجر، حامد فقیر، یہ سنگولر سنگولر ہے۔ اب آگے والے لیسن میں مبتدا کو پلورل لے کر آئیں گے تو خبر کو بھی پلورل لے کر آئیں گے، لیکن اگر مبتدا پلورل ہے اور وہ واحد وہ جمع مکسر ہے، جیسے کہ باب کی جمع تھی ابواب، تو ابواب تو جمع ہے، اب اس کی خبر جو لے کر آئیں گے وہ کیا لے کر آئیں گے؟ جمع نہیں بلکہ واحد مؤنث لے کر آئیں گے، جیسے کہ ابواب جدیدتن یا الابواب جدیدتن، دروازہ نیا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ واحد مؤنث کے حکم میں۔ کتاب ابھی کھلے گی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے، تو اب ہم یہاں سے اسکرین شیئر کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو جو نئی چیز کے اندر آئے گی اس کو ہم دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ اچھا، اوکے، تو ہمارا کل یہاں سے باقی تھا، ٹھیک ہے، تمرین نمبر 4 سے جی اس جی، کے چار اوپر ہم نمبر نے پہ۔ پڑھ لیا تھا لیسن نمبر 15 کو۔ جی کہ لیسن نمبر 15 کے اندر ہم نے لیسن کو بھی پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد تمرین کو بھی یہاں پر حل کر لیا تھا۔ حل کرتے ہوئے پھر ہم تمرین نمبر 4 پر پہنچے تھے، جس کے اندر ہے ضع فی الاماکن الخالیہ فیما یلی ضمیرا مناسبا للمخاطب
انت، انتم، انتی، انتن. fill in the blanks with the suitable personal pronouns. جی چلیے بنائیے اس کو، آسان ہے یہ مہتاب صاحب. جی. انت مسلم، کیا تم مسلمان ہو، کیا تم مسلمان ہے. انتی مریضۃ، کیا تو بیمار ہے، فیمیل کے لیے. ان انتن طبیبات، کیا تم سب ڈاکٹر ہو. انتم تجار، کیا تم سب تاجر ہو. انتی 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 بنت المدرسی، کیا تم استاد کی بیٹی ہو. کیا تو استاد کی بیٹی ہے؟ کیا تم استاد کی بیٹی ہے. انتن اخوات عباس، کیا تم عباس کی بیٹیاں ہو. کیا تم سب عباس کی بہنیں کیا ہو؟ تم اچھا، کیا تم عباس کی بہنیں ہو. انتم طلاب، کیا تم سب طالب علم ہو. جی آسان تھا. چلیے آپ بنائیے اب. ناظم صاحب، ضع فی الاماکن الخالیہ، خالی جگہوں میں رکھیے، فی الجمل الآتیہ، آنے والوں سینٹنس میں یعنی جملوں میں خالی جگہوں کے اندر کیا رکھنا ہے؟ ضمیراً متصلاً، ضمیر متصل یعنی وہ ضمیر جو اٹیچ ہو کر آتی ہے، للمخاطب، مخاطب کی ضمیر رکھنی ہے، کا، کم، کی، کننا. جی. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینا اینا بیتک یا اخوانو، اینا بیتکم، اینا ہوں بیتکم یا اخوانو، تم سب کا اے بھائیوں تم سب کا گھر کہاں ہے. احاذہ، مخاطب پلولر ہے، جمع ہے تو اس کو مخاطب بھی جو کیا جائے گا وہ جمع کی ضمیر سے کیا جائے گا. ہوں احاذہ کتابک یا حامد، اے حامد کیا یہ تیری کتاب ہے. ہوں ساعتن، سا ساعتو کی جمیلتو یا لیلی، اے لیلی لیلا، نہیں، جمیلۃ لیلا، یا لیلا. جمیلتن یا لیلا، اے لیلا تیری گھڑی خوبصورت ہے. ہوں من من ابو من ابو کا، من ابوکم یا اخواتو، مطلب آپ کا دماغ نہیں چل رہا. من ابو کننا. من ابو کننا یا اخواتو، ہوں اے بہنوں تمہارے والد کون ہے، تمہارے والد کون ہیں. ہوں ما اسمو کا یا اخی، اے میرے بھائی تیرا نام کیا ہے. مسمو کا، اسمو کا نہیں، مسمو کا، مسمو کا. مسمو کا، مسمکی یا اختی، اے میری بہن تیرا نام کیا ہے. ام کننا فی البیتی یا بناتو، کیا تم سب کی اے لڑکیوں کیا تم سب کی ماں گھر پر ہیں، گھر میں ہیں. ہوں مس ما اسماء ما اسماءکم، تم سب اے بھائیوں تم سب کا نام کیا ہے. میں اسماءکم یا اخوان ہوں، یہ بھائیو تم سب کا نام کیا ہے. جی عبداللہ صاحب سب سے آسان. ضع فی الاماکن الخالیہ فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم. انا نحن، انا نحن رکھنا ہے اونلی، ترجمہ کرنا ہے. چلیے. انا مسلمون، انا مسلم. مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلم. مسلمون، مسلمون، انا ہوں مسلمون، نحن مسلمون، ہم انا سب مسلمان ہیں. مسلمتون، جی. انا ہوں مسلمتون، انا نحن مسلمات، ہوں نحن بنات، بنات المدیری، نحن ہیڈ بنات ماسٹر، المدیری، ہم سب نحن پرنسپل کی بیٹیاں ہیں. بیٹیاں ہیں. انا ابن ابن المدیر مدرسی، انا ابن المدرسی، میں استاد کا بیٹا انا ہوں. انا ابن انا ابن انا بن اور انا الگ ابن الگ پڑھیں گے تو انا ابن. انا ابن المدرسی، ہم ہاں. لوگ، میں ٹیچر کا بیٹا ہوں. ہوں الطالب، انا نحنو الطالب بن، نحن الطلاب، طلاب. سوری، نحنو الطلاب، ہوں انا مریضتن، میں ہوں بیمار انا ہوں. مریض میں بیمار ہوں.
یہ سب کیا بن رہا ہے؟ مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے، ضمیر جو بن رہی ہے وہ مبتدا بن رہی ہے، اور اس کے بعد جو بھی آ رہا ہے ناؤن وہ خبر بن رہا ہے. اور بنات المدیری مضاف اور مضافلے مل کر خبر بن جائے گا. ابن المدرسی مضاف اور مضافلے مل کر خبر بن جائے گا. باقی سب مبتدا بن رہا ہے. چلیے آپ پڑھیے مہتاب صاحب. اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوعين. نہیں نہیں، وہ میرے حمزہ والد، پڑھا جائے گا، اصلی ہے. اچھا، قبل أسبوعين، ہوں میرے والد ایک ہفتے پہلے قاہرہ گئے، کیرو. ہوں متى خرجت من الفصل یا محمد، اے محمد تو کمرے سے، کلاس روم سے کب نکلا؟ ہوں خرجت بعد الدرس، سبق کے بعد نکلا. ہاں، میں سبق کے بعد نکلا. سبق کے بعد نکلا. ذهبت ذهبت الى المسجد قبل الاذان، میں اذان سے پہلے مسجد گیا. ہوں متى ذهب امك الى الریاض یا آمنۃ، اے آمنہ تیرے چچا ریاض کب گئے؟ ہوں ذهب قبل شہر، ایک مہینہ پہلے گئے، وہ ایک مہینہ ہوں پہلے گئے. ہوں قبل الصلاۃ ذهبت الى المطعم، کیا کیا تو نماز سے پہلے ریسٹورینٹ گیا؟ ہوں لا ذهبت بعد الصلاۃ، نہیں، میں نماز کے بعد گیا. ہوں. کچھ کتابوں میں بعد الصلاتی بھی پوچھا گیا ہے، بس خالی آگے پیچھے کر دیا قبل اور بعد کو. سوال یہی ہے. اچھا، آگے بتا رہے ہیں، یہ دیکھیے اس کے اندر. اینا ذہبتا یا اخی، اے میرے بھائی تو کہاں گیا. تو یہاں پر اخی جو مخاطب تھا سیکنڈ پرسن تھا، جس وجہ سے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے، ذہبتا کے ذریعے سوال پوچھا جا رہا ہے. اور اینا ذہب تم یا اخوانی، اے میرے بھائیو تم سب کہاں گئے. یہاں سکھا رہے ہیں کہ اگر سامنے جمع ہے تو پھر فعل کو بھی جمع یوز کرنا ہے، اور اگر سامنے واحد ہے تو فعل کو بھی واحد یوز کرنا ہے. فیمیل ہوگا تو ذہبتی، اور فیمیل اگر جمع ہوگی تو ذہبتن نہیں استعمال کریں گے. تو وہی ہے، دیکھیے ذہابہ ذہبو تو ہم نے پڑھ لیا ہے، پھر یہاں پر وہی ہے ذہابت اور ذہبنا، اتنا تو پڑھ چکے ہیں. آگے اس سے ذہبتا ذہبتم، ذہبتی ذہبتن، ذہبتو ذہبنا. الکلمات الجدیدۃ، جی اس کو پڑھیے آپ ناظم صاحب. جی. قبلہ پہلے، بعد بعد میں، کیفا کیسے، متا کب، الاسبوع ہفتہ، الشہر مہینہ، الاذان اذان، الصلاۃ نماز، رجع رجع واپس لوٹنا، اختبار امتحان. آگے دیکھیے عربی میں لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا. الضمائر المنفصلۃ، جس کا مطلب ہے کہ ضمائر منفصلہ، وہ پروناؤن جو ناؤن سے اٹیچ نہیں ہو کر آتی ہے، ڈیٹیچ ہوتی ہے، مل کر نہیں آتی، الگ ہو کر آتی. اسی کو ہم نے آسان لفظوں میں پڑھا ہے کہ ضمیر منفصل، ضمیر منفصلہ. ضمیر منفصلہ الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے، جس کو عربی میں لکھا ہے للمفرد یعنی ایک کے لیے، سنگولر کے لیے، للجمعی یعنی دو سے زیادہ کے لیے. مفرد کے لیے ہوا، ہم نے پڑھا ہے ہوا مذکر غائب کے لیے، ہیا مؤنث غائب کے لیے، انتا سیکنڈ پرسن حاضر کے لیے، انتی مؤنث حاضر کے لیے، انا اور انا یہ دونوں ہی متکلم کے لیے ہے. یہ سب کے سب مفرد یعنی واحد یعنی سنگولر کے لیے ہے. ہوا طالب و طالب علم ہے، ہیا طالبۃ وہ ایک لڑکی طالبہ ہے، انت طالب تو طالب علم ہے، انت طالبۃ تو طالبہ ہے، انا طالب انا طالبۃ. مذکر مؤنث دونوں بول سکتے ہیں. پھر ہم نے جمع بھی پڑھ لی ہے، ہوا کی جمع ہم آتی ہے، ہم طلاب. تو جب یہ جمع ہوگی ضمیر تو اس کے بعد جو خبر آئے گی وہ بھی جمع ہوگی، چونکہ یہاں پر جو ضمیر ہے وہ مبتدا بن رہی ہے. ہن طالبات وہ سب طالبات ہے، انتم طلاب تم سب طلبا ہو، انتن طالبات تم سب طالبات ہو، نحن طلاب نحن طالبات. تو اس میں جو چیز سیکھنے کی وہی ہے ضمیر کا سنگولر اور پلولر، جو کہ اس لیسن سے پہلے میں نے سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ ہوا کی جمع ہم، ہیا کی ہن، انتا کا انتم، انتی کی انتن، انا کی نحنو. اس کے علاوہ کی جو ضمیر ہے ضمیر متصلہ، اس کو ذرا بول کے بتائیے مہتا صاحب آپ. ضمیر متصلہ کا واحد اور جمع بول کے بتائیے ترجمے کے ساتھ. جی، جیسے ہو کا ہم ہو جائے گا، ہوں اور
ہا کا ہننا ہو جائے گا، اور ہوں، کا تیرا کا کم، اور کی فیمیل کے لیے کننا، اور جو یا ہوگا اس کا نا ہو جائے گا، نو الف۔ ہوں۔ جی، یہ دو طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ اب ہے لیسن نمبر 16، اس کے اندر ووکیبلری دیکھ لیتے ہیں، کچھ ہے 16 کے اندر، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس لیسن میں کچھ گرامر نہیں ہے، نیو 17 تک تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھتے ہیں۔ سرورن، جی پڑھیے ناظم صاحب، سب ہمارا پڑھا ہوا، صرف اس میں پلولر سکھا رہے ہیں، سنگولر ہمیں آلریڈی پہلے سے پتہ ہے۔ سرورون بیڈز، ہاں، بہت سے پلنگ۔ تو اس کا واحد کیا آتا ہے سنگولر؟ سرورون، ارے لیسن نمبر 1 میں پڑھا ہے ہمارا، ہذا سریرن۔ ہاضا سریرون، ہاضا سریرون۔ ہاں، تو اس کا سنگولر آتا ہے سریر، تو سریر کی جمع کیا ہے؟ سرور، یاد رکھیے گا۔ مجھے دفات، بہت سرور محسوس ہوا، ٹھیک ہے، تو جی جی، وہ سرور الگ ہوتا ہے، وہ واو کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی، وہ یہ سرور نہیں، یہ ہے سرور۔ چلیے۔ دفاترو، بہت سی کاپیاں، اس کا سنگولر ہے دفتر۔ ہوں، مکاتبو، ڈیسک، اس کا بہت سی ڈیسک، اس کا مطلب ہے مکتبی، مکتبن، مکتبن، جی، مکتبن۔ فنزقن، دال ہوٹل، ہے، دال نہیں، دال، فندقن۔ فندقن ہوٹل۔ ہوں، فنادقو، بہت سے ہوٹلس۔ ہوں، ساعاتن، بہت سی گھڑیاں، اس کا سنگولر ہے ساعتن۔ ہوں، سیاراتن، کارس، بہت سی کارس۔ سیارتن، اس کا سنگولر ہے۔ ہوں۔ طائرتن، ایروپلین، اس کا سنگولر یہ خود سنگولر ہے۔ یہ خود سنگولر۔ طائراتن، ایئرپلینس، بہت سے ایروپلینس۔ ہوں، بلجیکا، بیلجیم۔ ہوں، بیوتن، ہاؤسز، بہت سے گھر، اس کا سنگولر ہے بیتن۔ ہوں، دروسن، بہت سے سبق، اس کا سنگولر ہے درسن۔ ہوں، اب بابن، بہت سے دروازے، اس کا سنگولر ہے بابن۔ ہوں، انہارن، ریورس، اس کا سنگولر ہے نہرن۔ ہوں۔ کلابن، کلاب نہیں، کلابن۔ کلابن، بہت سے ڈاگس، اس کا سنگولر ہے کلبن۔ ہوں، بہارن، سی، سمندر، اس کا سنگولر ہے بحرن۔ ہوں، بحرن، نیچے آپ ہی گیا۔ دراجاتن، بہت سی بائیسائیکلس، اس کا سنگولر ہے دراجتن۔ ہوں۔ حمرن، حمیرن، ڈنکیز، جس کا سنگولر؟ حمارن۔ حمار واحد ہے، اس کی دو جمع آتی ہے، حمر یا حمیرن، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو لیسن نمبر 16 کے اندر اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ایک مین چیز جو آپ کو میں نے بتائی کہ جمع جو مکسر ہوتی ہے انسانوں کے علاوہ کی، جیسے کہ اس وکیبلری میں اگر آپ غور کریں، یہ ساری جمع مکسر کس کی ہے؟ دفاترو، مکاتبو، فنادقو، ساعاتن، سیاراتن، طائراتن، دراجاتن، کلابن، انہارن، ابوابن، دروسن، بیوتن، کس کی ہے؟ انسانوں کے علاوہ کی۔ ہاں، انسانوں کے علاوہ کی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جمع کس کے حکم میں ہوگی؟ واحد مؤنث کے حکم میں ہوگی۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر ہمیں اس میں اشارہ ان کے شروع میں قریب کا لگانا ہے تو حاضی لگے گا، اور اگر دور کا لگانا ہے تو تل کا لگے گا۔ ایسا واحد مؤنث ان کو ٹریٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر یہ بطور جمع کے مبتدا بن رہے تو ان کی خبر بھی کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی۔ دیکھیے اب کتاب کی طرف چلتے ہیں ہم۔ الدرس السادی عشر، 16واں سبق۔ المدرس لمن هذه الاقلام یا محمد، اے محمد یہ سب قلمیں کس کی ہیں؟ اب یہ سب کا ترجمہ کیسے کیا؟ چونکہ قلم سنگولر ہے جو کہ مذکر ہے، لیکن جب اس کا پلولر، اس کی جمع آتی ہے تو وہ آتی اقلام، اور اقلام کون سی جمع ہے؟ سالم تو ہے نہیں، واؤن، یانون اور الف تا تو ہے نہیں، تو لا محالہ یہ جمع مکسر ہوئی۔ اور یہ جمع مکسر کون سی ہے؟ انسانوں کے علاوہ کی ہے قلم۔ اس وجہ سے اب اس کی طرف اشارہ کرنا ہوا تو ہا اولائی لانا چاہیے تھا یہاں پر، تو کیونکہ یہ جمع ہے، لیکن ہا اولائی موسٹلی انسانوں کی جمع میں لاتے ہیں،
اور چونکہ یہ انسانوں کے علاوہ کی جمع ہے، تو یہ میں نے جو اس وقت کہا تھا کہ انسانوں کی علاوہ کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایز اے واحد مؤنث ٹریٹ کریں گے. جیسے یہاں اقلام نہیں ہوتا، یہاں پر اگر سیارتن ہوتا تو کیا بولتے ہیں ہم؟ لمن هذه السیارۃ یا محمد. تو جیسے ہم سیارہ یا ساعتو کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو واحد مؤنث سمجھتے ہوئے حاضی لاتے ہیں، سیم اسی طریقے سے جب انسانوں کی علاوہ کی جمع مکسر ہوگی تو اس کو بھی ایسے ہی ہمیں ٹریٹ کرنا ہے. جیسے هذه الاقلام کہا، کیوں کہا هذه؟ هؤلاء کیوں نہیں کہا؟ ریزن ہے کہ یہ جمع مکسر ہے، انسانوں کے علاوہ کی ہے، اس لیے یہ واحد مؤنث کے حکم میں. لمن هذه الاقلام یا محمد، اے محمد یہ سب قلمیں کس کی ہیں؟ اب جواب دیکھیے، محمد ہی علی یا استاد، اے استاد یہ سب میرے لیے ہے، مطلب یہ سب میری ہے. ہیا کے ذریعے جواب دے رہے ہیں، حالانکہ جواب کیا آنا چاہیے؟ جس چیز کے بارے میں جواب دیا جا رہا ہے وہ چیز کیا ہے؟ جمع ہے، لیکن چونکہ انسانوں کے علاوہ کی جمع ہے، اس لیے ہیا کے ذریعے جواب دیا جا رہا ہے. اوکے، تو ہیا کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے. اشارہ کا مطلب ہے کہ ضمیر پروناؤن لائی جا رہی ہے. تو یہ جب بھی ہم پروناؤن کا یوز کرتے ہیں وہ کسی ناؤن کی جگہ لاتے ہیں اس کو. تو یہاں کس ناؤن کی جگہ پر لایا گیا ہے ہیا کو مہتاب صاحب؟ جی، وہ کلم مؤنث ہے، اس کو واحد کے جیسا ہاں، ٹریٹ تو کریں ایسا انسانوں بولیں گے اقلاموں کی جگہ لایا گیا ہے. حالانکہ اقلاموں کے بارے میں وہ اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے، آنسر کر رہا ہے محمد کہ الاقلام لی یا استادو. بات یہ ہے کہ یہ سب قلمیں میری ہیں، لیکن انہیں کو ضمیر لا کر بول دیا کہ ہی لی یا استادو. تو یہ واحد مؤنث کیوں لائے ضمیر؟ چونکہ حقیقتاً وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے بڑھیے آپ مہتاب صاحب اسی کو. جی، المدرس استاد، ہی جمیلۃ جدا، وہ بہت خوبصورت ہے. اب دیکھو وہذہ کوئی اگر یہ سنے گا ہیا جمیلۃ جدا، وہ سوچے کسی ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، اور وہ چیز واحد ہے. ہیا جمیلۃ جدا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اسی قلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ قلم بہت ساری ہے، وہ ایک نہیں ہے. تو پھر واحد کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ ریزن یہ ہے کہ وہ بہت ساری قلم ہے. الاقلام وہ انسانوں کے علاوہ کی جمع مکسر ہے، وہ واحد مؤنث کی طرح اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کرنے کے مطلب یہ نہیں کہ وہ واحد مؤنث ہی ہے. ریئلٹی میں بہت ساری وہ ہیں، لیکن ان کو سینٹینس کے اندر واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے. وہذہ الکتب الجدیدۃ اہی لک، اور یہ کتابیں اور یہ نئی کتابیں کیا تیری ہیں؟ وہ تیری ہیں. ہوں محمد محمد لا ہی لحامد، نہیں وہ حامد کا ہے، وہ ہوں حامد کے لیے. المدرس استاد، این دفاترکم یا اخوانو، اے بھائیوں نوٹ بکس کہاں ہیں؟ بہت سارے نوٹ بکس. علی تم علی، تمہاری نوٹ بک کہاں ہے؟ ہاں تمہاری نوٹ بک کہاں ہے؟ ہوں دفاترکم میں تم سب کا، ہوں اے بھائیو تم سب کا نوٹ بکس کہاں ہے؟ ہوں علی ہی ہنا علی ھذا المکتب، ہوں وہ ہمارے یہ وہ میز، یہاں میز وہ پر یہاں، ہے. وہ یہاں میز پر ہے. جی، وہ جی یہاں میز پر ہے. جی، آپ پڑھیے سمر صاحبہ اسی لیسن کو. جی، المدرس استاد، لمن هذه الاقدام، اقدام نہیں اقلام. ایک منٹ اسکرین تھوڑا سا ہوتی. اوکے، لمن هذه الاقلام یا محمد، اے محمد یہ سب قلم کس کی ہیں؟ ہوں تو پھر محمد نے جواب دیا ہی علی یا استاذی، تو یہ سب استاد کے لیے ہیں. اے استاد یہ سب المدرس، نے ہیا لی مطلب لیا مطلب میرے لیے نا. اے استاد یہ سب ارے میری ہے. ہاں ہاں ہاں، اے استاد، ہاں اے استاد یہ سب میری ہیں. ہوں المدرس، ٹیچر نے کہا، ٹیچر نے سوال کیا، ہیا جملتن جدن، جمی وہ جمی. سب خوب، جمیلتن ہوں جدن، وہ سب خوبصورت ہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہیں. ہوں وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ أَحْيَ لَكَ، جدیدت، اور وہ سب نئی ہیں. اور وہ یہ سب کیا وہ نئی تیرے، کتابیں کیا تیری ہیں؟ اور وہ سب نئی کتابیں کیا یہ تیری سب ہیں؟ حاضی. جی، یہ سب، اور یہ سب کتابیں نئی ہیں، کیا اور کیا یہ تیرے لیے ہیں؟ اور یہ
سب نئی کتابیں. اور یہ سب نئی کتابیں کیا تیرے لیے ہے محمد نے کہا لا ہیا لی حامد، نہیں وہ حامد کے لیے ہے. المدرس ٹیچر نے سوال کیا آئینہ دفاتروکم یا اخوانو، اے میرے بھائی کیا یہ سب نہیں کہ اے میرے بھائی نہیں میرے بھائیو تمہاری نوٹ بک کہاں ہے؟ تمہاری نوٹ بک کہاں ہے؟ علی نے جواب دیا ہیا ہونا علی حاضل مکتبی، وہ سب میز پر ہیں، وہ یہاں میز پر یہاں ہیں، میز پر ہے. میز پر ہے. جی آگے دیکھیے بہت آسان ہے. تأمل الامثلہ الآتیہ. آنے والے مثالوں میں غور کریے. المفرد یہی سکھا رہے ہیں، غور کریے گا اچھے طریقے سے جو میں نے پہلے بتایا آپ لوگوں کو. دیکھیں المفرد ھذا طالب جدید، جی اس میں کیا چیز ہو رہی ہے وہ بتائیے. ھذا طالب جدید، ھذا مبتدا ہے، طالب جدید موصوف صفت مل کر خبر ہے. یہ ایک نیا طالب علم ہے. ہوا من امریکہ، من حرف جر کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد امریکہ کو لے کر آ رہے ہیں. بتانا یہ چاہ رہے ہیں، دو تین چیز بتا رہے جا رہے ہیں، لیکن سب سے مین چیز جو ہے وہ یہ المفرد، یعنی جب انسانوں کو ہم لے کر آ رہے ہیں نا، طالب جدید ایک انسان ہے اور واحد ہے، تو اس کے لیے اس میں اشارہ ھذا لے کر آئے. اور اگر یہی جمع ہو جائے الجمع ہؤلاء طلاب جدد، یہ سب نئے طلبہ ہیں. ھذا ہؤلاء مبتدا، طلاب جدد موصوف صفت ہے. دونوں میں چاروں باتوں میں سملرٹی ہے. طلاب جمع ہے، جدد بھی جمع ہے. طلاب نکیرہ ہے، جدد بھی نکیرہ ہے. طلاب مذکر ہے، جدد بھی مذکر ہے. طلاب حالت رفع میں، جدد بھی حالت رفع میں. سملرٹی ہے. یہ دونوں موصوف صفت مل کر بن جائیں گے خبر، اور ہؤلاء بن جائے گا مبتدا. المفرد ھذا کتاب جدید. اب دیکھیے یہ انسانوں کی جمع تھی نا، اوپر جمع مکسر، طالب کی جمع طلاب انسانوں کی جمع مکسر تھی، اس لیے اس کو جمع ہی کی طرح ٹریٹ کیا. اس سے پہلے ہؤلاء لے کر آئے اور اس کی جو صفت بھی لے کر آئے وہ جمع لے کر آئے. دو بات یاد رکھنی ہے، انسانوں کی جمع مکسر ہوگی تو اس کو جمع ہی کی طرح ٹریٹ کریں گے، یعنی اس سے پہلے اس میں اشارہ بھی جمع لائیں گے اور اس کی صفت بھی جمع لے کر آئیں گے. لیکن اگر جمع مکسر انسانوں کی علاوہ کی ہے، جیسے نیچے والی مثال المفرد ھذا کتاب جدید، یہ ایک نئی کتاب ہے، ہوا من امریکہ، وہ امریکہ کی ہے. تو یہاں پر کتاب جدید اگر آپ غور کریں، یہ ایک انسانوں کی علاوہ کی چیز ہے کتاب. اب اس کی جمع لے کر آ رہی نیچے، اور یہی چیز سکھانی ہے، صرف یہ چیز جو اب ذکر کر رہے ہیں. ھذہ کتب جدیدۃ، یہ سب نئی کتابیں ہیں. تو دیکھیے کتب آ گیا نا، اوپر طلاب سے پہلے ہؤلاء لے کر آئے کیونکہ وہ جمع مکسر تھی لیکن انسانوں کی تھی. کتاب کی جمع کتب، یہ انسانوں کی علاوہ کی جمع مکسر، اس لیے اب اس کو واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہؤلاء نہیں لائے بلکہ ھذہ لے کر آ گئے. اور اس کی صفت بھی کتب جدود نہیں لے کر آئے بلکہ کتب جدیدۃ لے کر آئے. کیوں ایسا کیا؟ اس وجہ سے چونکہ جب کتب واحد مؤنث کے حکم میں ہے تو اشارہ بھی واحد مؤنث کی طرح ہوگا اور صفت بھی واحد مؤنث کی طرح ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے تو آپ بنائیے اس کو. ناظم صاحب حول المبتدا فی کل من الجمل الاتیہ الی جمع، مبتدا کو چینج کرنا ہے آنے والے جملے کے اندر جمع کی طرف چینج کرنا ہے. اب یہاں اس بات کا خیال کرنا ہوگا آپ کو کہ جب آپ مبتدا کو جمع میں کنورٹ کریں گے تو آپ کو اس کے پہلے جو خبر ہے اس کے مطابق لے کر آنی پڑے گی. ٹھیک ہے، جیسے ھذا بیت، اب جمع بنانا ہے آپ کو تو بیوت تو جمع بن جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہؤلاء نہیں لے کر آ جانا ہے کیونکہ بیوت انسانوں کی علاوہ کی جمع مکسر ہے، اس لیے اس سے پہلے اس میں اشارہ ھذہ آئے گا. اس کو اس میں اشارہ تو نہیں بولیں گے، یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس میں اشارہ بول رہا ہوں. جب سینٹینس میں یوز ہوگا، اس کے بعد والے ناؤن پر الف لام نہیں ہے تو مبتدا بولیں گے اس کو، اور اگر اس کے بعد والے ناؤن پر الف لام ہے تو اس کو اس میں اشارہ بولیں گے. تو یہاں یہ مبتدا کے طور پر یوز ہوا ہے، اس میں اشارہ. ھذہ بیوت، یہ سب گھر ہیں. تو اسی طریقے سے سیکنڈ مثال ہے نجوم دیا ہوا ہے، آپ کو یہ یوز کرنا ہے خبر کے طور پر. تو اس سے پہلے مبتدا کیا لائیں گے آپ، وہ آپ کو دھیان میں ہونا چاہیے کہ خبر کیسی ہے. چلیے جی جی ھذا نجم، یہ ایک ستارہ ہے. ھذہ نجوم، یہ بہت سے ستارے ہیں. ھذا درس، یہ ایک سبق ہے. ھذہ دروس، یہ بہت سے سبق ہیں. ھذا قلم،
یہ ایک قلم ہے. ہاذا اقلام یہ بہت سے ہاذہ اقلام یہ بہت سے قلم ہے. ہاذا بابن یہ ایک دروازہ ہے. ہاذہ ابوابن یہ بہت سے دروازے ہیں. ہاذا نہرن یہ ایک ندی ہے. ہاذہ انہارن یہ بہت سی ندیاں ہیں. ہاذا جبل یہ ایک پہاڑ ہے. ہاذہ جبال یہ بہت سے پہاڑ ہیں. ہاذا کلب یہ ایک کتا ہے. ہاذہ کلاب یہ بہت سے کتے ہیں. ہاذا بحر یہ ایک سمندر ہے. ہاذہ بحار یہ بہت سے سمندر ہیں. ہاذا کتاب یہ ایک کتاب ہے. ہاذہ کتب یہ بہت سی کتابیں ہیں. ہاذا حمار یہ ایک بندر ہے. ہاذہ حمر یہ بہت سے بندر ہیں. ارے بندر گدھا تو ہے ہی بھائی. نہیں ہماری کتاب میں. ہاذ- بندر بھی سوچ رہا ہے کہ میرا ذکر کہاں سے ہو گیا، میں تو ہوں ہی نہیں. حمار اچھا گدھا سوری. جی جی. ہاذہ حمار یہ ایک گدھا ہے. ہاذہ حمر یہ بہت سے ہاذا گدھے ہیں. حمارن اور حاذی حمر. جی اب آگے بنائیے مہتاب صاحب نمبر 11 سے. آپ سمجھ چکے ہیں اس مسئلے کو، آپ کو تو کلیئر ہے. دیکھتے ہیں دوسرا ذرا تو کلیئر ہے کہ نہیں. جی 11 آزان سے. بھائی ہاں 11 سے. حاضر سریرن یہ ایک پلنگ ہے. حاضی سرورن یہ سب پلنگے ہیں. حاضر دفترن یہ ایک نوٹ بک ہے. حاضی دفاترن یہ بہت ساری نوٹ بک. دفاتر نے. دفاترو. ہوں. حاضر مکتبن یہ ایک مکتب ہے، میز ہے. حاضی مکاتب یہ بہت ساری مکتب ہیں. حاضر فندوقن فندوقن مطلب فندق مطلب ہے کہ ہوٹل. اچھا ہوٹل. یہ ایک ہوٹل ہے. حاضی فنادقو یہ بہت ساری ہوٹلیں ہیں. جی آپ بنائیے عبداللہ صاحب. یہ تو مشکل آ گیا، پھر بھی دیکھتے ہیں بنا پاتے ہیں. بنائیے. هذه ساعة هذه ساعة ہاؤلائی نہیں لے کر آئیں گے. جیسے کہ دو چیز بتائی تھی، ایک ہے کہ انسانوں کے علاوہ کی جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوگی، اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ جمع مؤنث سالم دکھ رہا ہے. ساعاتن سیاراتن طائراتن. تو ایک قاعدہ اور کہا تھا کل، لکھ لینا. وہ کیا بتایا تھا جی نائم صاحب، کیا بتایا تھا کل؟ ذہن میں نہیں ہے. ہاں جو جمع مؤنث سالم ہوتی ہے نا، اس میں بھی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ انسانوں کی علاوہ کی جمع مؤنث سالم ہے تو اس کو بھی ایز اے واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. اوکے یہ بتایا تھا. یہ تو میں نے بتایا ہی ہے کہ جمع مکسر کے اندر یہ بات ہے کہ جمع مکسر انسانوں کی علاوہ کی، جیسے کہ یہ اوپر کی ساری مثالیں کس کی تھی، یہ جمع مکسر کی تھی، اور جمع مکسر انسانوں کی علاوہ کی. اس لیے ہم نے ان سے پہلے جتنا بھی مبتدا لگایا وہ کیا لگایا، مؤنث لگایا. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات اور ہے، وہ لکھ لیجیے گا کہ جمع مؤنث سالم یعنی جو بھی جمع کے آخر میں الف تا ہے، تو جمع مؤنث سالم بھی اگر انسانوں کے علاوہ کی ہے نا، جیسے کہ ساعاتن سیاراتن طائراتن، یہ ہے کیا، یہ تو جمع مؤنث سالم ہے چونکہ ان کے آخر میں الف تا لگی ہوئی ہے. لیکن یہ انسانوں کے علاوہ کی جمع مؤنث سالم ہے، اس وجہ سے اس کو بھی واحد مؤنث کے حکم میں رکھیں گے. یہ ایک نئی چیز ہے، کل بتایا تھا نا، یاد ہے، اس کو لکھ لینا. جی چلیے آپ بنائیے. اس لیے ان سب سے پہلے بھی حاضی ہی لگے گا. حاضی ساعتن، حاضی سیارتن یہ ایک گاڑی ہے. حاضی سیاراتن. جی طاری. حاضی طائرتن یہ ایئرپلین هذه ہے. ساعة. هذه سيارة سيارات. هذه طائرات. جی یہ بنائیے سمر صاحب آپ، دو نیچے والا، اس میں 100 مارکس مل جائیں گے آپ کو. یہ تو جتنے بھی لوگ گزرے بنا نہیں پائے ہیں. بناؤ گے؟ ذالکا نجمن ہوں تو تلکا جمع لائیے نجم کی. یاد نہیں آ رہی ہے. نجم سب سے پہلے تو اس میں آیا اوپر، یہ دیکھیے یہاں پر آیا سب سے پہلے. نجوم تو کیا آ جائے گا اب؟ دور ستارے دور ہے تو کیسے بولنا ہے؟ تلکا نہیں، تیل کا نجوم. گڈ گڈ ماشاء اللہ، پہنچ تو گئے آپ. دور کے لیے تھا. ہاں جی دور کے لیے تھا. صحیح. تلکا نجومن اور تلکا سیارتن. تو وہ ایک سیار گاڑی اور گاڑی کی جمع لے کر آنا ہے، اور دور کے لیے بولنا ہے تو کیسے بولیں گے؟ تل کا ہی لگے گا کیونکہ آپ کو تلکا ہی کنورٹ تو لگے نہیں گا. کرنا اور ہے. سیارتن سیاراتن یہ کیا جمع لکھی ہے؟ سیاراتن یہ کیا جی جمع لکھی ہے؟ ہاں ہاں یہاں یہی ہاں سکھا رہے یہ ہیں آ جائے گا. کہ اگر ذالکا ہے، کیونکہ
جب نجمون واحد تھا تو مذکر تھا، لیکن نجمون کو جیسے ہم نے جمع میں کنورٹ کیا تو یہ کیا ہو گیا، واحد مؤنث کے حکم میں ہو گیا، اس لیے ذالکہ کو چینج کر کے تلکا لا دیں گے، تلکا نجومن. لیکن سیارتن آلریڈی مؤنث ہے پہلے سے، تو ہمیں اب اس میں اشارہ چینج کرنے کی، مطلب مبتدا چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں، خالی خبر کو جمع لے کر آنا ہے، تلکا نجومن یا تلکا سیاراتن. ٹھیک ہے، چلیے آپ بنائیے اس کو آسان ہے سمر صاحب. اشر الى الاسماء الاتیہ باسم اشارۃ مناسب للقرب هذه هؤلاء. کہہ رہے ہیں کہ آنے والے اسموں کی طرف اشارہ کیجئے مناسب اسم اشارہ کے ذریعے قریب. هذه هؤلاء. اب یہ جتنے بھی سینٹنس ہیں ان کا ترجمہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ان سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے اگر مذکر ہے تو آپ کو حاضہ تو لگانا ہے، اگر حاضہ لگانا مؤنث ہے ہے تو اور حاضی لگانا ہے، اور ایک بات اور حاضی کہ اگر انسانوں کے علاوہ کی جمع مکسر ہے تب بھی حاضی لگانا ہے، اور اگر جمع ہے انسانوں کی تو ہاؤلائی لگانا ہے. اتنی چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے آپ کو اس میں لگانا ہے. چلیے حاضہ رجولو، پھر رجلن ترجمہ بھی کیجیے. ہاں حاضہ رجلن یہ ایک آدمی ہے، ہاؤلائی رجالن وہ سب آدمی وہ یہ یہ سب سب آدمی ہیں، ہاں یہ سب آدمی ہیں. پھر حاضہ کلبن یہ ایک کتا ہے. پھر ہاؤلائی ہاؤلائی کلابن یہ انسان سب، نہیں ہے نا، کتا انسان تو نہیں ہے. جی جی، تو اس کے لیے کیا آیا تھا، قریب کے لیے لگائیے اس میں اشارہ مؤنث سمجھ کے اس کو. تو حاضہ کلابن. حاضہ کیوں لائیں گے، حاضہ تو قلبن ہوگا، اچھا اوپر وہ آ گیا. یہ جی ہاؤلائی کلابن. ہاؤلائی کیوں لائیں گے، چونکہ انسان تو ہے نہیں، نہ یہ انسان ہے نہ یہ واحد، بیچ کا ایک ہی بچ گیا ہے. کیا ہے بیچ میں، تین ہی آپشن دیے ہمیں، حاضہ حاضی ہاؤلائی، تب بچا گیا حاضی. حاضی. حاضی اچھا اس لیے لائیں گے چونکہ یہ جمع مکسر ہے نا، اور انسانوں کے علاوہ کی ہے، واحد مؤنث کے حکم میں ہے. اچھا، انسانوں کے علاوہ کے اس میں ساری حاضی ہی میں آ جائے گا. بالکل حاضی ہی لگائیں گے اس کو، یہ اچھا تو سکھا ٹھیک رہے ہے ہیں اس لیسن انشاءاللہ میں، یہ میں سکھانا چاہتے ہیں. اصل میں وہ لکھا نہیں ہے نا کہیں برابر سے تو ہوں، یاد نہیں تھا. دروسن، دروسن تو جی درس کو تو حاضی ہی دروسن. جی، یہ سب جی درس ہیں. ہاں، پھر پھر یہ آ جائے گا ہاؤلائی مدرسون. ہاؤلائی مدرسون. پھر اخواتی، اخواتی تو میرے بہت سارے بھائی، تو ہاؤلائی اخواتی. یہ سب میری بہنیں ہیں، اخواتی، ہاں، اخوتی تو نہیں ہے. تو یہ بھی ہاؤلائی آئے گا یا حاضی ہی آئے گا؟ نہیں نہیں، تو انسان ہے کہ انسان، یہ دیکھنا ہے کہ انسان ہے کہ انسان نہیں ہے. اخواتی بہنیں کیا ہیں، بہنیں انسان میں انسان ہے تو آتی ہیں، بس تو اب بات ختم ہو گئی. ہاؤلائی آئے گا اگر وہ پلولر ہے تو. ہاؤلائی آئے گا. جی ہوں اقلام، اقلامو کا ورڈ قلم. اوکے، ہوں. تو حاضی ہی اقلامو. پھر حاضی اقلام. جی آپ بنائیں عبداللہ صاحب، آگے سے آپ 9 سے حاضی ہی بنائیے. اقلامو. چلیے تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے هذه آپ کو. اقلام اقلام، هذه هذه اقلام. هذه اقلام یہ سب کلمے ہیں. ہوں. هذا کتاب یہ کتاب ہے. هذه سیارۃ یہ گاڑیاں ہیں، سیارات، یہ سب گاڑیاں ہیں. وہ سیارات. سب یہ سب گاڑیاں ہیں. هذه سیارۃ وہ سب گاڑیاں ہیں. سیارہ، هذه ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. هذه سیارۃ ہوں، سیارات ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. سب گاڑیاں ہیں. حاضی سیارتن ہوں. حاضا سیارتن یہ گاڑیاں ہیں. حاضا حاضا ہمارن یہ حاضہ گدھا ہے. حمارن، حاضی ہی دونوں میں حاضی آئے گا، حاضی سیارات، حاضی سیارات، دونوں ہی مؤنث. حاضی سیارتن حاضی سیاراتن ہوں. حاضی سیارتن جی یہ گاڑیاں ہیں. جی. حاضا ہمارن یہ گدھا ہے. ہوں. حاضا کتبن حاضہ حاضی کتبن. کتب جی حاضی حاضی. کتب یہ سب کتابیں ہیں. حاضا ہمورن حاضی حمورن، ہمورن حمورن. ہمورن حاضی ہمورن یہ سب گدھے ہیں. حاضا عینن یہ آنکھیں ہیں. حاضہ نہیں آئے گا، آنکھ جو ہے نا حاضی وہ، عینن ہاں یہ جوائنٹ پارٹ میں سے ہے تو اس لیے. جوائنٹ پارٹ میں سے ہیں اس لیے. ہوں.
हाजिही ऐनुन हाजिही हाजिही तबीबतुन तबीबुन तबीबतुन तबीबतुन हाजिही तबीबतुन 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 हाजिही तबीबतुन ये सब डॉक्टर ये सब डॉक्टर हाजिही औरत है। तबीबतुन ये डॉक्टर नहीं है, हाजिही ये तबीबा। डॉक्टर नहीं। ओके, आगे हाजिही चलिए। तबीबातुन ये सब डॉक्टरनियां हैं। तो हाजी आएगा लास्ट वाले में। हाँ हाँ हाजिही है। साहब, अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे। तबीबतुन और तबीबातुन ये तो डॉक्टर इंसानों के में हुए, फिर इसमें हाजे ही अभी तो हमने इसको टोका ही था तो आप बोल दिए। ये तो देखो, मैं तो इस तरह पढ़वा रहा हूँ ना गलत। अभी अभी तो बस बोलने ही जा रहा था, इसलिए तो मैंने कहा कि हाजी ही आएगा। तो ये कह रहे हैं कि हाजी आएगा, हाउलाई आएगा ना, वही तो पूछना था कि तभी बातुन तो इंसान है ना। जी तो हाजी नहीं आएगा ना। हाउलाई तबीबातुन। जी जी जी। मैं तो लुकमा दूंगा, गलत दूंगा ऐसे ही एग्जाम में भी। तो आपको अब देखना है। कल एक वीडियो देखी, अचानक से सामने आ गई। उसमें किसी शौहर ने कहा बीवी को कि बोलना नहीं है जो हम बोलेंगे। तो दोबारा उसने बोला कि मैं नहीं बात करूंगा ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि क्यों, पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि ये रिपीट करना था। तो एग्जाम में भी ऐसे होगा, आपको पूछूंगा मैं। अब आपको माइंड एकदम खुला रखना है कि मुफ्ती साहब बता रहे हैं तो सही होगा या फिर हमारा एग्ज़ाम हो रहा है। खैर, तो यहाँ पर हाउलाई आएगा क्योंकि इंसानों की जमा मुकस्सर है, ये इंसानों की जमा मुन्नस सालिम है ये। अशिर इलल अस्माइल आतिया बि इसमें इशारतिन मुनासिबिन लिल बाइद ज़ालिका तिलका उलाइका। आने वाले इसमों की तरफ इशारा करना है, मुनासिब इसमें इशारा के ज़रिए, और इसमें इशारा जो बाइद इस्तेमाल करना है ज़ालिका तिलका उलाइका। ज़ालिका तिलका उलाइका ऊपर जिस तरीके से हमने किया, यहाँ भी इसी तरीके से करना है। जी, आप उलाइका बनाइए नाजिम साहब। जी। ज़ालिका तालिबुन वो एक तालिब इल्म है। उलाइका तुल्लाबुन वो सब तालिब इल्म है। ज़ालिका अब्दुल्ला साहब नजमुन अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप। ज़ालिका नजमुन वो एक सितारा है। तिलका नुजूमुन वो सारे सितारे हैं। ज़ालिका तिलका बिंतुन वो एक लड़की है। उलाइका बनातुन वो बहुत सी लड़कियां हैं। अ, तिल तिलका दर्राजतुन वो एक साइकिल है। तिलका दर्राजातुन वो बहुत सी साइकिलें हैं। ज़ालिका सरीरुन वो एक बेड है। जी, बाकी आप बनाइए। समर साहिब आप बना सकती हैं। अक्सा जी आप भी बोल सकती हैं तो बोलिएगा। फायजा जी आप बोल सकती हैं तो बताइएगा कमेंट में। जी, सुर हाजिही अब सुरूरुन। हाजिर नहीं लगाना, अब हमें बाइद के लिए लगाना है। जालिका, तिलका, उलाइका, इन तीनों में से ओके, चूज तो करना है। तिलका सुरूरुन, नहीं जालिका सुरूरुन। नहीं नहीं, सही है, तुक्का सही लगा। तिलका सुरूरन क्योंकि ये इंसानों के अलावा की जमा तिल मुकस्सर है जी। तो वो सब बैड है। अच्छा, तिलका सुरूरुन, एक मिनट, फीमेल वो। ओके, तिलका सुरूरुन। तो फिर ये हाँ, तिलका दज्जाजतुन। तिलका फिर दजाजतुन वो मुर्गी है। तिलका तिलका दजाजतुन। फिर जालिका मुदर्रिसतुन। क्यों जालिका देख रहे हैं आप उसको, तो फीमेल दिख भी रहा है। अच्छा हाँ, दो तो वो उसकी वजह से ये। तो हाजिही। हमें तीन यूज करना है, सिर्फ बाइद के लिए यूज करना है, करीब के लिए नहीं यूज करना है। तिलका मुदर्रिसतुन। जी अब्दुल्ला साहब आप बनाइए इसको। तिलका मुदर्रिसतुन। नंबर 10 से। नंबर 10 तिलक तिलका सुरूरुन जी, तिलका दर्राजतुन। तर्जमा कीजिए। तिलका सुरूरुन सुरूरुन का नहीं पता। बेड, वो सब बेड है। तिलका सुरूरुन वो सब बेड है। तिलका दर्राज दजाजतुन वो सब मुर्गियां हैं। वो सब नहीं, सिंगुलर है। तिलका दजाजतुन सिमिलर वो एक मुर्गी है। तिलका दजाजतुन वो सब दज्जा नहीं, वो दजा मुर्गियां दजा हैं। दज्जा नहीं, दजा दजाजतुन। दजा दजाजतुन वो सब वो मुर्गियां हैं। नहीं, वो एक तिलका मुर्गी है। मुद्दा वो एक मुर्गी है। हम्म
تلکا مدرسۃن، وہ ایک ٹیچر ہے. تلکا نہیں، اولئکا مدرساتن، وہ سب ٹیچرس ہیں. ذالکا صحیح ہے. ذالک حاجن، وہ حاجی ہے. ذالکا حاجن، وہ حاجی ہیں. تلکا حجاجن نہیں، اولئکا حجاجن، وہ سب حاجی ہیں. تلکا ذالکا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. وہ ایک مسجد ہے. تلکا سیارتن، سیاراتن، وہ سب کاریں ہیں. وہ سب کار ہے. بس سب لگا دیں گے، سب کی وجہ سے پلولر والا ترجمہ آ جاتا ہے، کارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے دیکھیے عربی کے اندر گرامر سکھا رہے ہیں، جو گرامر ہم جان چکے ہیں. اسماء الاشارہ للقریب، اسماء الاشارہ للبعید، للعاقل. عاقل کا مطلب عربی میں ہوتا ہے جس کے اندر انسان، فرشتے، جن وغیرہ آتے ہیں، جس کے تحت، جس کے انڈر میں، ان کو عاقل بولا جاتا ہے. اور اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے اس کو غیر عاقل کہا جاتا ہے، یعنی جو عقل والا نہ ہو. اس کے اندر انسان، فرشتے اور جن کے علاوہ جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. تو اس میں اشارہ قریب عقلی کے لیے، یعنی جس کو ہم آسان لفظوں میں انسانوں کے لیے بولتے ہیں. ھذا طالب، یہ واحد کے لیے، جمع ہؤلاء طلاب. فیمیل کے لیے ھذہ طالبۃ، اور جمع کے لیے ہؤلاء طالبات. تو یہ بہت ایزی ہے. اسی طریقے سے اگر اس میں اشارہ بعید بولنا ہو، عاقل یعنی انسانوں کے لیے، تو دور کے لیے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ذالک طالب، اور جمع لانی تو اولئک طلاب. یعنی اس میں اشارہ مطلب مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع لائیں گے. تلک طالبۃ اولئک طالبات. یہ تو بالکل کلیئر ہے اور آسان ہے. نیچے واپس وہی چیز سکھا رہے ہیں کہ جو انسانوں کے علاوہ کی جمع مکسر ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اسی کو غیر عاقل کہتے ہیں. دیکھیے اسماء الاشارہ، اسماء یہ اسم کا پلورل ہے. اسماء الاشارہ للقریب، یعنی اس میں اشارہ قریب کے لیے، غیر عاقل، غیر عاقل کے لیے. اسماء اشارہ بعید کے لیے، غیر عاقل کے لیے. تو غیر عاقل مطلب وہی جو انسانوں کے علاوہ ہو، جیسے کہ ھذا بیتن، اگر قریب ہے کوئی انسانوں کے علاوہ کی چیز، مذکر ہے تو ھذا لے کر آئیں گے. اور اگر یہ جمع ہے، بیت کی جمع بیوت ہے، اور یہ قریب ہے، تو اب یہاں پر ہؤلاء کے بجائے آپ کو لانا، اوپر دیکھیے ہؤلاء لا رہے تھے، یہاں ہؤلاء نہیں لانا، ھذی لانا ہے. ریزن یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ کی جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو ایز اے واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہوئے ھذی لے کر آئیں گے. دور کے لیے ذالک بیتن، لیکن اگر جمع ہے بیوت تو لے کر آئیں گے تلک بیوت. نیچے بھی وہی سکھا رہے، مؤنث کوئی ناؤن ہے. ھذی سیارۃ قریب کے لیے، دور کے لیے بھی وہی ہوگا، ھذی سیارۃ. سوری، دور کے لیے مطلب جمع کے لیے بھی. اور تلک سیارۃ، وہ ایک گاڑی ہے، تلک سیارۃ، وہ سب گاڑی ہے. سمجھ گئے؟ اوپر گرامر میں نے پڑھا بھی دیا، ہم نے اس گرامر کے مطابق پورا لیسن بھی ختم کر لیا. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ایک دم لیسن کے آخر میں گرامر بتاتے ہیں. ان کا اپنا طریقہ کار یہ ہے کہ گرامر ومر شروع میں نہ بتایا جائے، کتاب ایسی پڑھائی جائے، پھر آخر میں طالب علم کو بتایا جائے. اور میرا اپنا طریقہ کار یہ ہے کہ شروع میں گرامر تھوڑا بتا دیتا ہوں، پھر ہم کتاب کے اندر اس کو تھوڑا بہت اپلائی کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور پھر لاسٹ میں جب یہ بتاتے ہیں تو پھر ہمیں پورا سمجھ میں آ جاتا ہے. ہاں یہ تو اب سمجھ میں آ گیا، چونکہ ہم نے اسی کے مطابق تو ابھی پورے لیسن کو ختم کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چھوٹا سا لیسن ہے، لیسن نمبر 17، اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. چلیے، بہت آسان ہے، ہم نے یہ پڑھائی ہوا ہے پہلے سے. الدرس السابع عشر، 17واں لیسن. اس کے اندر صرف جمع کی پریکٹس کرا رہے ہیں، جو کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا. کیا پیچھے پڑھا ہم نے؟ کہ انسانوں کے علاوہ کی جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، جیسے کہ ابواب المسجد مفتوحۃ. ابواب یہ کس کی جمع ہے؟ باب کی جمع ہے. باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، اس کی جمع آتی ہے یعنی پلولر ابواب. اور یہ جمع انسانوں کے علاوہ کی ہے، جمع مکسر، اس لیے یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے. تو ابواب المسجدی، مسجد کے دروازے. تو دروازے یہ کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے، یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے. تو یہ بن گیا مبتدا، مسجد کے دروازے مبتدا، مفتوحۃ خبر. مفتوح نہیں لائے، مفتوحۃ لائے. کیوں؟
چونکہ جب مبتدا یہاں پر ابواب یہ مبتدا بن رہا ہے مسجد کے ساتھ مل کر مضاف مضاف لے ہو کر، یہ جب جمع مکسر ہے یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو اس کی خبر بھی واحد مؤنث لے کر آ گئے کہ مسجد کے دروازے کھلے ہیں۔ جی چلیے آگے بڑھیا ناظم صاحب۔ جی لمن هذه البیوت الجدیدۃ، یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ ہیا لمدیر الشریکتی، تو یہاں پر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں اگر کچھ ووکیبلری ہے، رکیے یہاں پر لیسن نمبر 17 کے اندر چلتے ہیں، تھوڑی بہت ایک دو ہے۔ لیسن نمبر 17 میں ہے شارعن مطلب اسٹریٹ، گلی کے لیے بھی آتا ہے، سڑک کے لیے بھی آتا ہے۔ مندیلن ہینکرچیف جو ہم نے شروع میں پڑھا ہے لیسن میں، اسی کا پلولر اس میں یوز کریں گے منادیلو، بغیر تنوین کے، منادیلو مفاعیلو کے پیٹرن پر ہے۔ شریکتن فرم، کمپنی، کمپنی، اور ابھی جو ہمارے لیسن میں آ رہا ہے شریکت، مدیر الشریکتی یعنی کمپنی کا ہیڈ مالک۔ شریکاتن کمپنیز۔ قمسان، قمیص ہم نے پڑھا ہے شرٹ، اسی کی جمع آتی ہے قمسان۔ مدیر الشریکتی ڈائریکٹر آف کمپنی، کمپنی کا جو بھی ڈائریکٹر جو بھی مالک ہوگا اس کو بولیں گے مدیر، مدیر مطلب ہیڈ ہوتا ہے، اور شریکہ مطلب ہوتا ہے کمپنی، تو کمپنی کا مدیر، کمپنی کا مالک، کمپنی کا ہیڈ، کمپنی کا مینیجر جو بھی ہے مین آدمی، اس کو لیے لفظ جو یوز کریں گے مدیر الشریکہ۔ مفتوحتن، مفتوحن بڑا ہے اوپن، مفتوحتن مطلب بھی اوپن، خالی یہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے۔ لغتن سنگولر ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے زبان، لینگویج، اس کا پلولر آتا ہے لغاتن، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ کثیراتن مینی بہت سارا، اس کی جمع کسارن پڑھا ہوا ہے۔ مکتبتن لائبریری، اس کی جمع آتی ہے مکتباتن الف تا کے ساتھ۔ مکسورتن بروکن ٹوٹا ہوا۔ رخیصتن، رخیصن مطلب سستا، رخیصتن مطلب بھی سستا، یہ فیمیل ورژن ہے اس کا۔ چلیے اب پڑھتے ہیں، پڑھیے آپ۔ جی ہیا لمدیر الشریکتی، یہ کمپنی کے ڈائریکٹر کی ہے۔ النجوم جمیلتن، ستارے خوبصورت ہیں۔ یہ کیا بن رہا ہے النجوم جمیلتن؟ یہ مبتدا خبر بن رہا ہے۔ تو مبتدا کون ہے اس میں؟ النجوم۔ النجوم، تو تین باتوں میں سملیرٹی ہے، دونوں کے دونوں کیا ہے؟ دونوں کے جمع ہے، دونوں پلولر، ہاں پلولر ہے۔ اگر دیکھیں جمع جی کے اندر دیکھیں النجوم کیا ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں ہو گیا نا، اب اس کو جمع بظاہر جمع دکھنے میں، لیکن انسانوں کی علاوہ کی جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں، تو اس طرح واحد واحد میں سملر ہو گئے دونوں۔ جی اور نمبر 2 پر دونوں کا اعراب بھی سیم ہے، جی دونوں ہی رفع کی حالت میں۔ نمبر 3 پہ دونوں ہی کیا ہے؟ دونوں ہی مذکر ہیں۔ ہاں دونوں ہی مذکر نہیں مؤنث ہے، واحد مؤنث کے حکم میں نا، یہ النجوم اچھا بظاہر ہاں دکھ رہا ہے واحد مذکر ہے، ہاں واحد ٹھیک، مؤنث کے دونوں حکم میں، اس لیے خبر بھی مؤنث لے کر ہے۔ معرفہ نکرہ میں، حالانکہ یہ معرفہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سملیرٹی بتانے میں نا نمبر کٹ جاتے ہیں اسی کے اندر، یہ تھوڑا مشکل جاتا ہے لوگوں کا، اوکے۔ تو النجوم جمیلتن دیکھنے میں تو مذکر دکھ رہا ہے، لیکن جمیلتن چونکہ واحد مؤنث خبر ہے، تو النجوم کی ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی کہ یہ واحد مؤنث ہے، تبھی تو اس کے حساب سے ہم خبر لے کر آ رہے ہیں واحد مؤنث، ہے نا۔ جی جی۔ چلیے هذه الدروس سهلة، یہ سارے سبق آسان ہیں۔ تو اب یہ کیا بنا؟ حاض ہی اس میں اشارہ، الدروس مشارون الیہ، تو اس میں اشارہ واحد کیوں لے کر آئے مؤنث؟ چونکہ دروس انسانوں کی علاوہ کی جمع مکسر ہے، جی جی تو حاض ہی دروس یہ سب سبق، یہ ہو گیا اس میں اشارہ مشارون الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا، سہلتن اس کی خبر۔ تو دیکھیے الگ الگ طریقے سے کبھی کبھی مبتدا خبر سنگولر بھی ہوتے ہیں، اب یہاں پر دو جملے سے مل کر، یعنی کبھی مضاف مضافلے سے مل کر، جیسے کہ مبتدا بنے گا ابواب المسجدی، مضاف اور مضافلے سے مل کر مبتدا بنا، خبر آئی۔ اور یہاں پر دیکھیے ہادھی دروسو، اس میں اشارہ مشارون الیہ سے مل کر مبتدا بنا، سہلتن خبر آئی، اوکے۔ اور کبھی موصول صفت سے مل کر بھی مبتدا بنے گا اور خبر آئے گی۔ چلیے فی الہندی لغات صغیر، لغات کثیرۃ، ہندوستان میں بہت ساری زبانیں ہیں، بہت سی زبانیں ہیں، بہت سی زبانیں۔ ہاں این الکتب الجدیدۃ، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ ہیا فی المکتبتی، وہ میز پر ہیں، میز پر نہیں، مکتبی نہیں ہے، مکتبتی، مکتبتی وہ لائبریری میں ہے۔ ہاں تلک سرور مکسورۃ، وہ بیڈ ٹوٹا ہوا ہے، ہاں وہ سب بیڈ ٹوٹے وہ ہیں، سب بیڈ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جی الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ،
وہ جاپان کی گھڑیاں سستی ہیں. جاپانی گھڑی، جاپان کی نہیں، جاپانی گھڑی موصوف صفت. الساعۃ الیابانیہ، جاپانی گھڑی رخیصۃ سستی ہے. سستی ہے. هذه الحمر للفلاحی، یہ سارے گدھے کسان کے ہیں. اینا کتب کننا یا اخواتو، اے میری اے بہنوں، تمہاری کتابیں کہاں ہیں؟ یا فی الفصلی، وہ کلاس میں ہیں. تو ہیا کا مطلب وہ کیوں لے کر آئے ہیا؟ چونکہ کتب جو ہے انسانوں کے علاوہ کی جواب مکسر ہے، اس لیے ہیا لے کر آئے. هذه کتبی وتلکا کتب اختی، یہ میری کتابیں ہیں اور وہ میرے بہن کی کتابیں ہیں. هذه مکاتب الطلاب، یہ طلابی مضاف لے. طلابی. هذه مکاتب الطلابی، یہ طالب علم کی میز ہے. فی هذا الشارع فنادق فی هذا کبیرۃ، الشارع، فی هذا الشارع فنادق کبیرۃ، اس گلی میں بڑا ہوٹل ہے، بڑے ہوٹل ہیں. ہاں بڑے بڑے ہوٹل ہیں جی. بڑے ہوٹل. چلیے تو لیسن نمبر 17 سے دیکھ کر آئیے گا. میں انشاءاللہ وینسڈے کو نیکسٹ آپ حضرات سے پوچھوں گا جو چیز پڑھی ہوئی ہے ہماری، ان تمامی چیزوں کو جمع کے قاعدے پوچھوں گا، یاد کر کے آنا اچھے طریقے سے. فعل جو بھی ہے وہ پوچھوں گا. ضمیر جو بھی ہے واحد اور پلولر، مطلب سنگولر اور پلولر، واحد اور جمع اس کو. اور یہ والا جو گرامر ہے موصوف صفت کا، مبتدا خبر کا، مرکب اضافی کا، مرکب توصیف، اس کو پکا کر کے انشاءاللہ پوچھا جائے گا. پھر لیسن نمبر 17 کو ہم پڑھیں گے، بہت آسان ہے. تمرین نمبر 2 کے اندر جو سوال کیا گیا ہے لیسن سے بھی آنسر کر سکتے ہیں، خود سے بھی. اور اس کے بعد تمرین نمبر 2، حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی جمع، مبتدا کو جمع کی طرف بنانا ہے. جیسے کہ الباب واحد، اس کو جمع لے کر آئیں گے الابواب، تو پھر اس کی خبر بھی واحد مؤنث لے کر آئیں گے الابواب مفتوحۃ، اس کو دیکھ کر آنا ہے. پھر اس کے بعد پریکٹس کرا رہے ہیں اسی چیز کی نیچے، کہ جب ہم انسانوں کے علاوہ کے جمع مکسر لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے جب بھی خبر لے کر آئیں گے واحد مؤنث لے کر آئیں گے. اس کی خوب پریکٹس کرائیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک دم ازبر ہو جائے، مضبوط ہو جائے یہ والا گرامر. اور پھر لیسن نمبر 18 ہے جس کے اندر یہ سکھائیں گے کہ کسی بھی ناؤن کا ڈوئل کیسے بنانا، جس کو ہم مثنیٰ اور تثنیہ بولتے ہیں. تو یہ دونوں ہی لیسن بہت آسان ہیں. انشاءاللہ ہم ویسڈے کو 17 اور 18 دونوں ہی پڑھ پائیں گے. اور ساتھ میں آپ کو اس کے اندر آئے گا، ہفتے کا نام بھی آئے گا، مہینوں کا نام بھی آئے گا، وہ بھی لکھوا دوں گا. اور جو فعل ہے وہ بھی بتا دوں گا. تو آپ کی بہت امپورٹنٹ کلاس ہوں گی ویسڈے کو. آئندہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. یہ ہفتہ بہت بابرکت رہا ہے ماشاءاللہ. آئندہ ہفتے کو بابرکت بنانا ہے تو ہم بہت جلدی اس کو پہنچ جائیں گے وہاں تک. پھر ایک ہفتہ، ایک مہینہ پورا ہم ریوائز کریں گے جو گرامر ہے، وہ جو ریڈنگ اس کے اندر امپرومنٹ لے کر آئیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، لغت دیکھنا ہے، پھر اس کے ساتھ اور اچھی ڈیپ کی جو چیزیں ہیں، جو صرف کی چیزیں، وہ سب بھی ہمیں جاننی ہے. تو یہ ابھی پہلا فیز ہے ہمارا. تو پہلا فیز بہت ایزی طریقے سے جاتا ہے. پھر واپس سے میں اس کتاب کے پہلے لیسن پہ لے کے جاؤں گا اور وہاں پر بھی 4 چیزیں بتاؤں گا کہ ایک ہی ناؤن کے اندر 3 4 ایکسپیکٹ ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے. وہ شروع میں اس لیے نہیں بتاتا کہ سب شروع میں کوما میں پہنچ جائیں گے تو پھر اتنا سارا خرچہ کون اٹھائے گا. اس لیے دھیرے دھیرے سفر کرتے ہیں. تو یہ پہلا سفر اب جا رہا ہے الحمدللہ. کتنا ایزی لگ رہا ہے. تھوڑا بہت اور گرامر اچھے سے یاد ہو تو ایسا لگے گا کہ لیٹے لیٹے پڑھیں، سوئے سوئے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے تو دیکھ کر آئیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایگزام انشاءاللہ ہوگا، بتاؤں گا گروپ میں.